کہ آپ نے اپنی اکانومی اور اپنے ملکوں کو بچانے کی خاطر ایک دہشت گرد کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ. یہاں پر صرف اور صرف جو بات نظر آ رہی ہے وہ سیکیورٹی اگینسٹ ایران ہے اور اپنی بادشاہت کو بچانا ہے, اور اسرائیل جو ہے اس کو چودھری بنا دیا جائے اور یعنی کہ اسرائیل سب کو بچائے. وہی بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. یہاں پر سب سے بڑا نقصان ہے پیلسٹائن کا کاز. ہم ٹیکنالوجی کی جو بات کر رہے ہیں وہ ملٹری ٹیکنالوجی ہے. السلام علیکم ویئرز, دس از یور ہوسٹ سحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. ہم اپنے پروگرام میں ایک تھیم لے کر چل رہے ہیں گلوبل بزنس اینڈ اکانومک ڈیولپمنٹس کو. آج کا ہمارے پروگرام کا جو سبجیکٹ ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے, اور ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے کیا معاشی فائد ہو سکتے ہیں اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں, اور ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ جو ہے وہ عرب نیشنز کو لے رہے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومک انالسٹ احسان اقبال صاحب. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے موروکو سے کہ موروکو اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ, تو اس کے کیا فائد ہو سکتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور ہمارا جو آج پولیٹیکل اکانومی کو لے کے چل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ معیشت کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کا کردار اس وقت پوری دنیا میں بہت ہی اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک ہیں اپنے جو تعلقات ہیں استوار کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کٹ آف ہو رہے ہیں, کسی کو قبول کر رہے ہیں, تاکہ اس کا فائدہ ان کو نہ صرف ان کی اکانومی میں ہو بلکہ ان کو ٹیکنالوجی کا انفلیکس ہو, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے امپروو کر سکیں, ان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے. یعنی کہ ایک ڈفرینٹ ویژن ہوتا ہے اس کا. آپ نے مراکش سے سٹارٹ کرنے کی بات کی ہے. دیکھیں مراکش اس لیے کیونکہ جو ویسٹرن سہارا ہے نا وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے. اچھا, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہونے کی وجہ سے کیا ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے نا وہ بھی اس کو کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اپنے آخری جو دن تھے, آخری جو مہینے تھے, اس کے اندر اتنی ایکٹیو نظر آئی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ایک بڑی پولیٹیکل کامیابی حاصل کریں تاکہ وہ الیکشن جیت سکیں. اور اس کے لیے کیا کر رہے تھے, ان کے لیے ان کو سب سے بڑا جو ایجنڈا نظر آیا, جو آپ سمجھیں کہ وہ سب سے زیادہ انفلوئنس کر سکتا تھا, وہ یہ تھا کہ جو عرب نیشنز ہیں وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. مراکش کی بات کرتے ہیں, یو ایس نے آفر کیا کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ جو ویسٹرن سہارا کا جو ریجن ہے وہ مراکش کا ہے, حالانکہ یونائٹڈ نیشنز نہیں مانتا. اس بات پر وہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو قبول کرتے ہیں. فائدہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ مراکش جو ہے اس کو 4 انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. اچھا, یہاں پر آپ کا سوال یہ بن سکتا ہے کہ ہم تو اکانومی کی بات کریے تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو, لیکن آپ بات غور کیجیے نا اس بات پہ, اگر آپ کی سیکیورٹی امپروو کرتے تو اکانومی بھی امپروو کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لنک کرتی ہیں نا آپس میں. ایبسلیوٹلی. اچھا, ماضی قریب میں یو اے ای اور سعودی عربیہ کی طرف سے یہ نیوز آتی رہی کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کرنے والے ہیں یا قبول کرنا چاہ رہے ہیں. تو یو اے ای جو ہے وہ کیوں قبول کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کو, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ جی, آپ نے بات کی یو اے ای کے حوالے سے, سعودی عربیہ کے حوالے سے, ہم پہلے یو اے ای کو لے لیتے ہیں. اچھا, یو اے ای جو ہے ایکسیپٹ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یو ایس نے اس کو بھی آفر کیا. یو ایس نے کہا کہ ہم ایران کے اگینسٹ جو ہے آپ کو تحفظ دیں گے اور آپ کو F-35 جو جیٹس ہیں وہ دیں گے, تاکہ یو اے ای جو ہے اس کی جو پریسٹیج ہے اپنے ریجن کے اندر وہ بڑھ جائے, اسٹرانگ ہو جائے, اور کیا ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے وہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جائیں. یہ وجہ نظر آتی ہے. اور جو سعودی عربیہ ہے اس کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ سعودی عربیہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ اور انتہائی نازک سبجیکٹ بھی ہے. دیکھیں سعودی عربیہ جو محمد بن سلمان کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وہ آل ان آل ہے وہاں پہ. ایک کیس تھا, ایک سعودی جرنلسٹ تھے خشوگی, ان کا مرڈر ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ محمد بن سلمان ہے ان کے آرڈرز پہ ہوا, اور تحقیقات میں ثابت نہیں ہوا, اور جو قاتل تھے وہ پکڑے گئے اور ان کو پھانسی بھی دے دی گئی. لیکن ہوا یہ کہ یو ایس کانگریس میں محمد بن سلمان کی جو عزت اور تکریم ہے نا اس میں کمی آ گئی. آپ یہ سمجھے کہ جب آپ سعودی عربیہ کی بات کرتے تھے اٹ واز آل اباؤٹ محمد بن سلمان, بٹ دے ور لوکنگ فار آلٹرنیٹیو. تو ایک تو اس نیریٹو کو امپروو کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں,
اور یو اے کو بھی جس طریقے سے پرک دیا گیا اس طرح سعودی عربیہ کو پرک دیا گیا. اور دوسرا کیا گیا کیونکہ 2 ہولی ماسک ہیں وہاں پر اور مسلمانوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں, اور سعودی عربیہ کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ اس کو سیف گارڈ کریں, اور اس مقصد کے لیے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ یعنی کہ اسرائیل سے اگر تعلقات امپروو کرتے ہیں تو آپ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں, اور ایران کی جو ایگریشن ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو گریڈ کر کے کسی قسم کا تو ایکسیپٹ کروایا جا رہا ہے. ایبسولوٹلی یہی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے فوائد کے نقصانات کیا ہیں. تو یہ سعودی عربیہ اور یو اے کے ہو گئے. بحرین کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بحرین کیوں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں یو اے اور سعودی عربیہ کے فٹ پرنٹس پہ چلتے ہوئے اس پہ بھی پریشر, اور اس نے اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر ایکچولی یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سی بات ہے. وہ کیسے کہ وہاں پہ جو سنی آبادی ہے وہ کم ہے اور شیعہ آبادی زیادہ ہے, اور وہ جو سنی مونارکس ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں, اور وہاں پر ان کو سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کمیونٹی جو ہے اس نے اگر ڈیموکریٹک رائٹ مانگ لیا تو اس طرح تو ان کی مونارکی ختم ہو جائے گی, اور وہ کی بادشاہت تو ختم ہو جائے گی نا. تو ایک خطرہ یہ, دوسرا خطرہ ایران کا, کیونکہ ایران جو ہے وہ جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کو سپارک کر سکتا ہے اور اس سے ہنگامے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور ایسا ڈر ہوا. اس سے بچنے کی خاطر یو ایس نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں اور اسرائیل جو ہے they will protect you. اچھا, یمن میں جو جنگ چل رہی تھی اس میں سوڈان کا جو کردار ہے وہ کافی جو ہے پازیٹیو نظر آیا ہے, تو کیا سوڈان بھی چاہ رہا ہے کہ وہ جو اسرائیل ہے اس سے تعلقات بنا لے, استوار کر لے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں یمن جو ہے نا آپ سمجھیں کہ دوسرا پیلسٹائن بنتا جا رہا ہے, دوسرا سیریا بنتا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پر حالات اتنے خراب ہو چکے, کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اور جنگ پہ جنگ چلے جا رہی ہے, اور جنگ رکنے کو اور تھمنے کو نام نہیں لے رہی ہے. اچھا, یہاں پر سوڈان کا کردار پازیٹیو اس لیے ہے کیونکہ سوڈان عمان کی طرح نیوٹرل رہا, حالانکہ عمان جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکا ہے. اچھا ہاں, اچھا وہ پازیٹیو کردار نظر آ رہا تھا کہ وہ حوثی باغیوں کے اگینسٹ سعودی عربیہ کا جو کولیشن تھا اس کا حصہ نہیں بنا, اور حصہ نہ بننے کی وجہ سے کیا ہوا, ان کو یو ایس نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تم تو ٹیرر سپورٹنگ نیشن کے اندر آتے ہو, تم تو اس لسٹ میں شامل ہو, اگر تم ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو تم اسی لسٹ میں رہو گے. یعنی اس کو ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دیں گے. ڈالا ہوا ہے وہ آلریڈی. اور وہاں پر جو ہے نا وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے, آپ یہ دیکھیے کہ وہ وہاں پر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا وہ کئی دہائیوں سے نہیں ہوا ہے, وہ ایک ہی چلے آ رہے تھے, اور اب جا کے وہاں پہ فوج نے قبضہ کیا اور ان کو ہٹایا گیا اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے. وہی بات وہی آ جاتی کہ آپ نے اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں, اور جو کہ سوڈان کا جو ایکس پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں. جیسے کہ اب ہم نے فوائد تو ڈسکس کر لیے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں معاشی طور پر, تو اب ہم ذرا نقصانات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نقصان ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا جو نقصان ہمیں نظر آتا ہے, ہم معیشت کو تھوڑا سا ہٹتے ہیں, ٹھیک ہے, معیشت کے حوالے سے دیکھیں کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں پھر معیشت جو ہے پراسپر کرتی ہے. بالکل. یہاں پر سب سے بڑا نقصان ہے پیلسٹائن کا کاز, آپ اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور اینالسٹ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ کیمپین چلی اس کے بعد سے جو پیلسٹائن کا جو ایشو تھا وہ تو ایشو رہا ہی نہیں, کیونکہ ہر ایک کو تو اپنی سیکیورٹی کی پڑی ہوئی ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ ایران کے اگینسٹ اس کو سیف گارڈ کیا جائے اور ان کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہیلپ کیا جائے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ان کو اسٹرینتھن کیا جائے, اور اسرائیل جو ہے اس کو چودھری بنا دیا جائے, اور یعنی کہ اسرائیل سب کو بچائے, اسرائیل خود بھی بچائے اپنے آپ کو ایران سے اور ان عرب نیشنز کو بھی بچائے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. نمبر 2 از دیٹ کہ وہاں کی جو عوام ہے وہاں وہ اشتعال میں آ سکتی ہے. اس سے کیا خطرہ ہے کہ وہاں کے جو مونارکس ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹک اگر پروسیس چل گیا, جمہوریت کی بات کر دی, جس طریقے سے یو ایس نے عراق کے اندر جمہوریت کے نام پہ تباہ و برباد کیا, افغانستان میں تباہ و برباد کر دیا, سیریا کے اندر تباہ و برباد کر دیا, آپ یہ دیکھیں لیبیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہوا نا. ملک تو تباہ ہو گئے کہ جمہوریت لانی چاہیے. جمہوریت لانے کے لیے ان تمام ممالک میں تو بادشاہت ہے, تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا, اسرائیل تو خود جو ہے وہ ملوث ہے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی میں, تو اس کو تو چودھری بنانے کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ان کو. نہیں, ان کو فائدہ ہوگا نا. دیکھیں اسرائیل سے تعلقات استوار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو سیف گارڈ کیا جائے, ان کی جو ملٹری ہے
اس کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپٹیمائز کیا جائے. اور دوسرا معاشی فائدہ آپ غور کریں, ایجپٹ ہے اس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. سوئس کینال جو ہے جو کہ شہر عرب نیشنز کی, وہاں سے پوری آدھی دنیا کی کم از کم تجارت ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ زبردست طریقے سے آپریٹیو ہے, اور وہ انتہائی ریونیو جو جنریشن ایجپٹ کی ہوتی ہے, جو انکم ہوتی ہے, وہ سوئس کینال سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا یہ بڑا فائدہ ان کو جو ان کو نظر آتا ہے. اب آپ غور کریں, اگر ایجپٹ ہے اس کا کوئی اسرائیل کے ساتھ تنازع ہو جاتا ہے, سب سے پہلے جو بند ہوگا وہ سوئس کینال کا روٹ ہے, وہ بند ہوگا. اس سے نہ صرف ان عرب نیشنز کی جو معیشت ہے وہ یعنی کہ خطرے میں پڑ سکتی ہے, دنیا کی جو آدھی معیشت ہے وہ جہاں سے گزر کے جاتی ہے, ٹریڈ فلو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ختم ہو سکتا ہے, وہ روٹ چینج کرنے پڑیں گے. پھر آپ دیکھیں پورا جو افریقہ ہے وہ تو انتہائی ورنریبل ہے, وہاں تو بحری قزاق ہیں. آپ ایتھوپیا چلے جائیں, آپ تنزانیہ کی طرف سے گزر جائیں, آپ کینیا کے پاس سے گزر کے چلے جائیں, آپ ساؤتھ افریقہ کے پاس سے چلے جائیں, ادھر سے پھر آپ کو ویسٹرن سائڈ سے آپ کو نظر آتا ہے وہاں تو بہت ہی برے حالات ہیں. نائجیریا کے اندر کتنے برے حالات ہیں. اچھا, میرا کوشچن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو بنا دیتا ہے تو عرب ممالک پہ اسرائیل کا غلبہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہماری ڈسکشن آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے, لیکن ہمارا مقصد یہی تھا بتانے کا کہ تجارت پہ جو ہے نا بہت امپیکٹ آئے گا. دوسرا ایران کے اگینسٹ جو ہے ان کو اسٹرینتھ مل رہی ہے, اور دوسرا آپ یہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا ریفلیکس نظر آ رہا ہے. لیکن میں یہ بات یہاں پر پھر بھی باور کرتا چلوں کہ ہم ٹیکنالوجی کی جو بات کر رہے ہیں وہ ملٹری ٹیکنالوجی ہے. آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظر نہیں آ رہی, آپ کو کوئی خاص سوفسٹیکیٹڈ قسم کی کوئی اسپیس ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس کوئی خاص میزائل ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے, آپ ٹینکس خود نہیں بنا رہے ہیں, آپ جو ہیں مینوفیکچرنگ پلانٹس نہیں لگ رہے ہیں یہاں پر صرف اور صرف جو بات نظر آ رہی ہے وہ سیکیورٹی اگینسٹ ایران ہے اور اپنی بادشاہت کو بچانا ہے. عرب سپرنگ کی بات کی, عرب نیشنز کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, تو عرب سپرنگ کے بعد جو عرب نیشنز تباہ و برباد ہو گئی ہیں ان کا کیا ہوا؟ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں لیبنان کے اندر کتنے برے حالات ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس رکا ہوا ہے, سیریا کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس رکا ہوا ہے, لیبیا کے حالات دیکھیں, ٹونیزیا کے حالات دیکھیں, آئی ایف جو ہے وہ دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہی ہے. جو بائیڈن جس دن سے آئے ہیں آئی ایف کے جو دھماکے ہیں جو عرب نیشنز میں ہو رہے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. آئی سے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے نا, تو ہم یہی تو بات کرتے آ رہے ہیں, یہی تو پولیٹیکل اکانومی ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی اور اپنے ملکوں کو بچانے کی خاطر ایک دہشت گرد کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ یہاں پہ غور کریں نا, عرب سپرنگ کے بعد ہوا کیا؟ ایجپٹ کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, سٹارٹ تو وہیں سے ہوتی ہے, وہ تو ختم ہو گئی, اللہ جنت نصیب کرے مرسی صاحب کو, وہ تو چلے گئے نا, وہ تو شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی تک جنرل سیسی ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس تو ختم ہو گیا. ایجپٹ نے کتنی ترقی کر لی. آپ نے سیریا کے اندر کہا تھا کہ ڈیموکریسی لے کر آئیں گے, لیبیا کے اندر کہا تھا ڈیموکریسی لے کر آئیں گے, آپ نے کہا تھا افغانستان میں ڈیموکریسی لے کر آئیں گے. کہاں ہے ڈیموکریسی وہ والی, کہاں ہے؟ تونسیا کے اندر ڈیموکریسی کہاں ہے؟ وہاں تو آپ دیکھیے کہ آئل کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ تو بن غازی کی ہم بات کر لیتے ہیں, جو کہ آئل کی بہت بڑی فیسلٹی لیبیا کے اندر, وہ تو تباہ و برباد ہو گئی ہے. وہاں سے تو آئل چوری ہو رہا ہے, پورا یورپ چوری کر کے لے کر جا رہا ہے وہ تو آئل. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نقصانات ہیں نا. ہم یہ بات یہی تو کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی اس وقت پوری گلوبل اکانومی کے لیے ایک خطرے کا باعث بن چکی ہے. ہم جو بائیڈن کی بات کرتے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ آخری دنوں میں مائک پومپیو جو کہ فورن سیکرٹری تھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, انہوں نے اپنی موجودگی میں محمد بن سلمان کی ملاقات نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی پریمیئر ان سے کروائی. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے. اچھا, ان ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ اتنی ڈائیورسیفائڈ نہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے سے ان کی اکانومی میں ڈائیورسیفیکیشن بھی نہیں آ رہی ہے. یہ تو عجیب و غریب. اسی وجہ سے ہم نے آج کیس اسٹڈی کے طور پہ عرب نیشنز کو لیا ہے. ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ ساری جو عرب نیشنز ہیں ان کو مل کے اسرائیل کو لیٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں او آئی سی بنی اسی مقصد کے لیے, لیکن او آئی سی کا جو کردار ہے وہ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. لیکن میرا خیال ہم اپنے پروگرام کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو پولیٹیکل اکانومی کے طور پہ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں جو فوائد اور نقصانات ہم نے وہ ڈسکس تو کیے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ کافی کیس اسٹڈی ہم نے ڈسکس کر لی ہے, اور آئی تھنک ہمیں فیوچر کے بارے میں اب سوچنا چاہیے.
آپ نے فیوچر کی بات کی ہے تو عرب نیشنز کی فیوچر میں پولیٹیکل اکانومی کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 3-4 ایسی جو باتیں ہیں نا ہمیں ان کو نوٹس کرنا ہے اور ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہیں گے اور ڈسکس بھی کرتے رہیں گے اپنے اکانومی واچ کے سیگمنٹ کے اندر. نمبر 1 if جو بائیڈن آ گئے, ایران نیوکلیر ڈیل کا کیا ہوگا؟ ایران کی نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے تو وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں جو بائیڈن. اگر وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہے تب جو عرب نیشنز ہیں ان کا جو ریاکشن ہوگا وہ کیسا ہوگا یہ دیکھنا بھی باقی ہے. نمبر 2 از دیٹ آرمز کی فیل, F-35 دیے جا رہے ہیں, ڈرونز دیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں بلا 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 کیا دیا جا رہا ہے, کیا وہ کنٹینیو رہے گا؟ کیا ہوگا؟ جو 2 ہولی موسکس ہیں ادھر, جو مسلمان جس کے لیے انتہائی سینسٹیو گوشہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر, ان کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ سوورنٹی کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں نا, سوورنٹی کا کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آئل کی ویلتھ موجود ہے پورے ریجن کے اندر, اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو بن غازی کا دیکھ لیا, ہم نے سیریا میں دیکھ لیا, ہم نے عراق کا حال دیکھ لیا, ہم نے یمن کا حال دیکھ لیا. آئل ویلتھ کا کیا ہوگا؟ سنیچ ہو جائے گی, یورپ چلی جائے گی, امریکاز میں چلی جائے گی. کون آئے گا؟ کہ آسٹریلیشیا والے لوگ آئیں گے, چائنا آئے گا, کون آئے گا؟ یہ باتیں انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس پر دھیان دینا ہے. سب سے آخر میں ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں کیونکہ ٹیررزم اس دنیا میں سب سے بڑا خطرہ ہے. کرونا وائرس سے پہلے بھی تھا, کرونا وائرس کے دوران بھی ہے اور کرونا وائرس کے بعد بھی رہے گا. ٹیررزم کا کیا ہوگا؟ IS اپنا سر اٹھا رہا ہے اور اس پورے ریجن کی نہیں, پوری میں اس مڈل ایسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں, میں سی پیک کی بات کر رہا ہوں, میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کر رہا ہوں. خطرے میں پڑ جائے گی پوری آدھی دنیا کی جو اکانومی ہے, وہ تو بیس کرتی ہے نا اس ریجن سے ہو کے گزرتی ہے. IS اگر سر اٹھا رہی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاپکس ہے نا یہ کنٹینیو رہے گا ڈسکشن میں, اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے جو اکانومی واچ کے سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس بھی کرتے رہیں گے. ہم پولیٹیکل اکانومی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ورلڈ بینک اور IMF کا کیا کردار ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اب غور کریں نا, جتنے ممالک تباہ ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے, عرب نیشنز کی ہم بات کرتے ہیں اوور آل, ان کو قرضے کس نے دیے؟ IMF نے دیے, ورلڈ بینک نے دیے, US نے دیے نا. سب سے تو IMF اور ورلڈ بینک نے دیے نا. IMF کیا کرتا ہے؟ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہیں, ورلڈ بینک آپ کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں. انفراسٹرکچر تو تباہ کر دیا گیا نا جنگ کی وجہ سے, یہ تو جنگی میدان بنا ہوا ہے, انفراسٹرکچر تو تباہ ہو گیا. اب بنانے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ پیسے کہاں سے واپس کریں گے؟ بالکل کہاں سے واپس کریں گے؟ مطلب ایسی کیا چیز بیچیں گے تیل کے علاوہ اور ٹوریزم کے علاوہ کیا بیچیں گے کہ آپ کے ایبسولوٹلی کیا بیچیں گے کہ آپ کے پیسے واپس کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سوورنٹی جو ہے یہ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ معذور ہو جائیں گے. ایبسولوٹلی جب آپ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکیں گے اکیلے تو آپ معذور ہو جائیں گے نا. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پولیٹیکل اکانومی کا. اور میرا خیال ہے جس طریقے کے ساتھ چائنا اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے یہی امریکہ کو سیکھنے چاہیے, اور اگر امریکہ نہیں سیکھتا اور اپنی روش برقرار رکھتا ہے امریکہ کے لیے نقصان ہے. ویئرز آج کی ڈسکشن کو اگر ہم سمرائز کر لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممالک کو جو ہے وہ بڑے ہی آرگنائز طریقے سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے, اور پھر IMF کے تھرو جو ہے ان کو قرضے دلوائے جاتے ہیں اور ممالک کو جو ہے وہ معذور کر دیا جاتا ہے اور ان کی سوورنٹی جو ہے بالکل ختم کر دی جاتی ہے. تو کل جو ہے ویئرز ہم نیو ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں, نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت, اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.